السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد صاحب موجود ہیں۔ وفاقی حکومت آئینی ترامیم منظور کرنا چاہ رہی ہے، لیکن تاحال وفاقی حکومت اس میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ریاست علی آزاد صاحب، یہ جو جوڈیشل پیکج ہے، کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو نشانہ بنانا ہے، یا ان کو کچھ سمجھانا یا سکھانا ہے، وہ ججز جن ججز نے جو ہے وہ ایگزیکٹو کے خلاف خط لکھا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ یہ جوڈیشل ریفارم جو ہے نا، وہ واقعتاً وہ جو 6 ججز صاحبان کا خط ہے وہاں سے شروع ہوا ہے، اور اب ان کو یہ سبق سکھانے کے لیے یہ اس کا نام جوڈیشل ریفارم رکھ کے کہ ان ججز کو یہاں سے مختلف صوبوں میں ٹرانسفر کیا جائے، یہ جو لیجسلیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ججز صاحبان کے خط جو ہے وہ جو لکھا گیا کہ یہاں ٹرانسگریشن ہے اور ادارے کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے، وکلاء کس حد تک ہرڈل بنیں گے اس میں؟ دیکھیں، وکلا کیا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ابھی ہم نے سنی ہے، چونکہ یہ تو وہاں پہ پارلیمنٹیرین کے پاس بھی نہیں تھی اور اپوزیشن کے پاس بھی نہیں تھی، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہم نے جو سنا ہے اس کے مطابق اس سے تو آئین کا حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا۔ جو پورا سٹرکچر ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا ٹرائیکاٹمی آف پاور، وہ سارا تہس نہس ہو جائے گا۔ ججز کی تعیناتی کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو جب آپ پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو اکٹھا بنا دیں گے تو وہاں پہ حکومت میجارٹی میں ہوگی اور وہ اپنی ہی مرضی سے جج لگائیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ججز کہہ رہے ہوں گے کہ اس جج کو کنفرم نہیں کرنا، اور وہاں پہ پارلیمانی کمیٹی اور جو کمیشن اکٹھا ہوگا تو وہ کہیں گے، حکومتی لوگ کہیں گے کہ اس کو کنفرم کرنا ہے، اور ججز اگر کہیں گے کہ نہیں کرنا تو وہ کہیں گے کرنا ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی کباہت کھل جائے گی، جو اس جوڈیشل سسٹم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ تو یہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید جو موجودہ حکومت ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ اس کو اس کا چیف بنائیں، تو یہ تو پھر ظاہر ہے ایک جماعت کو نشانہ بنانا ہی ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری شنید جو ہے کہ اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نومینیشنز بھی تیار کر رکھے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر آپ نے بنانی، جیسے شریعت اپیلیٹ بینچ آپ نے سپریم کورٹ میں بنایا، ان میں سے آپ 2 ججز کو یا 3 جتنے بھی ریکوائرڈ ہیں، آپ ان میں سے ڈیزگنیٹ کر دیں گے کہ جب کوئی ایسی کانسٹیٹیوشن پٹیشن آئے گی تو یہ بینچ سنے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر تعیناتی حکومت نے کرنی اور اپنے ہی جج لگانے ہیں، اور کوئی بھی فیصلہ جو آئین اور قانون سے متعلقہ ہوگا وہ وہی آئینی کورٹ سنے گی، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا جب حکومت کے اپنے نمائندے وہاں پہ ان کے تعینات کردے لوگ ہوں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشل میکانزم ہے اس کے خلاف ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پر پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے کوئی نام دیے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ کے لیے؟ دیکھیں، انہوں نے اپنے طور پہ تو تیار کیے ہوئے، لیکن ابھی تک بنے گی تو آگے بات چلے گی۔ ابھی تو ان کے پاس شاید ریکوائرڈ میجارٹی نہیں ہے، اور میری ذاتی رائے میں اگر ہارس ٹریڈنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک نئی روایت اس ملک کے اندر ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اس جمہوریت کی، اس آئین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ کے ظاہر ہے بہت سارے اختیارات ایسے ہوں گے جو کہ کم ہو جائیں گے، اور وہ معاملہ سارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چلا جائے گا، تو سپریم کورٹ کو اس حد تک جو ہے وہ لمیٹڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آزاد عدلیہ پہ تو وکلا کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔ عدلیہ کو اگر انڈرمائن کر دیا جائے، اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی سپریم ہونی چاہیے پارلیمنٹ، تو دوسری طرف پہ عدلیہ بھی سپریم ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایگزیکٹو مضبوط ہو تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو، لیکن تینوں ادارے اپنی جگہ پہ سپریم ہیں۔ کسی ادارے کو دوسرے ادارے کی پاورز کو کرٹیل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ٹرانسگریس کرنا چاہیے۔ قانونی نقطہ ایک بتا دیں کہ ظاہر ہے حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بل پاس کروا لیتی ہے، سینٹ سے ہو جاتا ہے، اگر معاملہ پھر اگر سپریم کورٹ کے اندر آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ بھی بیٹھے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو یہ معاملہ ٹیک اپ کر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آئینی طور پہ تو یہ امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی، وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کسی طریقے سے وہ کروا لیتے ہیں، کسی طور پر، یہ کسی طور پہ ہو سکتا ہے۔ ویسے جو اپنی فری ویل، فری کنسنٹ ان دا انٹرسٹ آف کنٹری نیشن
تو یہ چیزیں پاسبل نہیں لگ رہی مجھے اور نہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ کسی بھی میٹر کو دیکھ سکتی ہے جو بھی آرٹیکل 227 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, اس کے مینڈیٹ کے خلاف لیجسلیشن ہے تو سپریم کورٹ بھی دیکھ سکتی ہے, ہائی کورٹ بھی دیکھ سکتی ہے. ویسے وہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ تھا وہ بھی شاید کوئی ابھی تک الیکشن کمیشن ہی نہیں مان رہا, بہت ساری باتیں, نہ ہی کوئی وفاقی حکومت اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کر رہی ہے. جب بھی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو پارلیمان ہے وہ سپریم ہے. کیا لیجسلیشن سے سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کے مینڈیٹ کو فرسٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. یہ سارے ادارے جو ہیں یہ آرٹیکل 189 کے تحت کانسٹیٹیوشن کے یہ سارے پابند ہیں. جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ ان پہ بائنڈنگ ہے, اس سے باہر جائیں گے تو پھر اس کی کنٹیمپٹ ہے جو آرٹیکل 204 کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر ABCD کیٹیگرائزیشن بتا دیں گی, ان میں سے کسی بھی اس کے تحت کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی. تو یہ حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے وہ اس وقت شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب ایک درخواست بھی دائر کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتی. تو آپ کی کیا حکمت عملی ہے اس سوال؟ دیکھیں پریمپٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا کسی لیجسلیشن کو, آپ پریمپٹ کر کے یا عدالت کو پریمپٹ ڈیسیژن دے دیں, ایسا نہیں ہوتا. لا ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ایکٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو کورٹس ہیں ان کا کام شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے تو نہیں روکا جا سکتا. کسی کے مغز میں کیا ہے, کوئی سوچ رہا ہے تو اس پہ بھی کیا سپریم کورٹ اپنی اختیار استعمال کر سکتی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہاں لیجسلیشن ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً جو چیپٹر نمبر 2 ہے کانسٹیٹیوشن کا اور آرٹیکل 8 سے 28 یا 227 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے مینڈیٹ کے خلاف ہے تو پھر ہائی کورٹ بھی سٹیپ ڈاؤن کر سکتی ہے, سپریم کورٹ بھی کر سکتی. اتنی ساری یہ جو شکیں اس مسودے کے اندر موجود ہیں اور وہ ایگزیکٹو کے حوالے سے بھی ہیں, ملٹری کوڈ کے حوالے سے بھی ہیں. وہ صبح ہماری ایک وکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ جو ملٹری کوڈ کا معاملہ ہے شاید وکٹم عمران خان کو ہی بنا رہے ہیں کہ 14 سال کی سزا سنائی جائے. اس میں نہیں, اس میں تو سول جو کوئی پرسن ہے تو اس کا ملٹری ٹرائل ہو نہیں سکتا. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی PLD 2024 سپریم کورٹ پیج نمبر 337 جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب اس میں پٹیشنر تھے. اس میں انہوں نے جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کا جو سیکشن 2D1 ہے اس کو انہوں نے الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یہ تو آلریڈی آل دو کہ وہ سپریم کورٹ میں ریویو میں سسپینڈ ہوئی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تاحال وفاقی حکومت نے آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا. مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. غلط فہمی سی ہو رہی ہے. اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی کرنے کا امکان ہے اور شاید ملتوی کر بھی دیا گیا ہے. حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, جلدی کیوں کر رہی ہے حکومت؟ یہی ہمارا ان سے کوشچن تھا کہ اگر آپ کوئی آئینی ترامیم کر رہے تھے اس پہ سارے لوگوں کو لوگ آن بورڈ لیتے, چاہے آپ کے پاس میجارٹی ہو بھی, اور آپ کے پاس اگر میجارٹی نہیں بھی اور آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے اندھیرے میں نہیں کرنا. آپ نے سب سے پہلے بتانا, جس طرح کل تماشا بنا رہا, ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ, آپ کو فائلیں نہیں ملتی اور کہ جی ہمارے پاس ڈراپ نہیں ہے. اگر ڈراپ نہیں ہے تو ہم نے ڈسکس کس چیز کو کرنا ہے, ہم نے کس پوائنٹ پہ کنسنسس لینا ہے, ہمیں پتہ تو چلے جی کیا کچھ ہے اس ڈراپ پہ. تو بانی پی ٹی آئی کا اس حوالے سے کوئی پیغام ہے؟ دیکھیں اس سے ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی, ملاقات ہوگی تو سپریم کورٹ میں اس حوالے سے آپ کوئی پٹیشن دائر کرنا چاہ رہے ہیں؟ شاید انشاءاللہ.